اللہ اکبر. اذان تو روک دی ہے. اب دیکھتا ہوں مسلمان نماز کیسے پڑھتے ہیں. اب میں دیکھتا ہوں مسلمان کیسے آتے ہیں. یہ کیا اذان بھی بند ہوگی, نمازی کیسے جا رہے ہیں اندر؟ ایسے کرتا ہوں نمازی سے پوچھتا ہوں نماز پڑھنے کیسے آتے ہیں. بھائی جان اذان بھی نہیں ہوئی, نماز پڑھنے کیسے آئے ہو آپ؟ بھائی جان لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے اذان نہیں ہوتی, ہم سورج کو دیکھ کے اندازہ لگا لیتے ہیں, نماز پڑھنے آ جاتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتاؤ آپ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ ایک تو روزہ رکھنے سے ہمیں نیکی ملتی ہے, دوسری بات غریب لوگوں کی بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا ہے ہمیں. اچھا نہ میں نماز پڑھتا ہوں نہ روزہ رکھتا ہوں, لیکن میں آپ کے لوگوں کی طرح کھاتا بھی ہوں پیتا بھی ہوں. اب تم مجھے یہ بتاؤ آپ میں یا مجھے میں کیا فرق ہے؟ بھائی اس فرق کا آپ کو آخرت والے دن پتہ چلے گا. پتہ نہیں ہے اب یہ آخرت کیا ہوتی ہے, یہ سمجھ نہیں آ رہی اب آخرت کیا ہوتی ہے. کسی اور نمازی جا کے پوچھتا ہوں. بھائی جان نماز پڑھ کے آ رہے ہو؟ جی بھائی الحمدللہ نماز پڑھ کر آ رہا ہوں. آپ سے ایک سوال پوچھوں؟ جی بھائی جان پوچھو. سوال یہ ہے آخرت کیا ہوتی ہے؟ بھائی جان یہ آپ کا سوال بہت اچھا ہے. جب اللہ تعالیٰ روز محشر ہم سے حساب لیں گے اس دن کو آخرت کہتے ہیں. اچھا بھائی یہ حساب کتاب کا کیا مطلب ہے؟ حساب کتاب کا یہ مطلب ہے جو ہم اس فانی دنیا میں جو کام کر رہے ہیں. کام یہ سمجھ نہیں آئی. میرے کہنے کا یہ مطلب ہے نیکی اور بدی. اب یہ نیکی بدی کیا ہوتی ہے یار؟ یہ بندہ مجھے نیک لگ رہا ہے, اسے جا کے پوچھتا ہوں. بھائی آپ سے ایک بات پوچھنی ہے. جی بھائی پوچھیں. نیکی اور بدی کیا ہوتی ہے؟ بھائی نیکی اسے کہتے ہیں جو ہم دنیا میں اچھے کام کرتے ہیں, یعنی نماز روزہ اور زکوٰۃ وغیرہ دیتے ہیں. اس کے علاوہ ہم لوگوں سے حسن سلوک کے ساتھ پیش آتے ہیں, اور اس کے علاوہ بہت سے ایسے اچھے کام ہیں جو انسان کرتا ہے, اس سے ہمیں نیکی ملتی ہے. نیکی کی سمجھ تو آ گئی, بدی کیا ہوتی ہے؟ بھائی ویسے تو بدی کی بہت ساری اقسام ہیں, لیکن میں آپ کو شارٹ کٹ بتاتا ہوں. جس کام کو کرنے سے ہمارے اللہ اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے, اس کو کرنے سے گناہ ملتا ہے, اس کو بدی کہتے ہیں. بدی کرنے سے گناہ ملتا ہے, تو نیکی کرنے سے کیا ملتا ہے؟ نیکی کرنے سے جنت ملتی ہے اور بدی کرنے سے دوزخ ملتی ہے. جنت اور دوزخ کیا ہے؟ بھائی آپ کو جنت اور دوزخ کا بھی پتہ نہیں ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. اس دنیا میں جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں اور اس دنیا میں برے کام کرتے ہیں, ان کو مر جانے کے بعد دوزخ میں ڈالا جائے گا. دوزخ کی آگ اس دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہے. جب انسان کو اس میں ڈالا جائے گا انسان جل کر راکھ ہو جائے گا, انسان کو پھر زندہ کیا جائے گا, پھر وہ جل کر راکھ ہو جائے گا, اس طرح پھر زندہ ہوتا رہے گا, پھر جل کر راکھ ہوتا جائے گا. اچھا اور جنت میں کیا ہوئے گا؟ جنت میں حوریں ہوں گی, اور جنت میں دودھ کی نہریں ہوں گی, اور جنت میں شہد کی بھی نہریں ہوں گی. بھائی میں جنت کی تعریف تو نہیں کر سکتا, لیکن اتنا کہتا ہوں کہ جنت میں اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتیں ہوں گی. لیکن بھائی جنت میں جانے کے لیے مسلمان ہونا لازمی ہے. میں بھی پھر مسلمان ہونا چاہتا ہوں.